زندگی میں پہلی دفعہ شاید میں بیٹھ کر کوئی لیکچر دے رہا ہوں، وہ اس لیے کہ طبیعت میں بہت تھکن ہے۔ پچھلے 3 مہینے میں غالباً 60,000 کلومیٹر ٹریول کیا ہوں میں، 60,000 کلومیٹرز۔ اس میں 1 مہینہ تو میں مولانا حذیفہ صاحب وستانوی کے ساتھ میں قرآن کا جو کمپٹیشن ہوتا ہے مسابقۃ القرآن، پورا انڈیا گھوما میں نے۔ اس کے بعد میرے طور پر جو ادارے بلاتے ہیں، اسکولز، کالجز اور شہر کے لوگ بلا کر پروگرام کرتے ہیں، اس میں بہت جانا ہوتا ہے۔ اور جب سے ماشاءاللہ مولانا بدر الدین اجمل صاحب اور مولانا سجاد نعمانی صاحب نے اپنے اپنے اداروں میں بلا کر میرے لیکچرز رکھے ہیں، تو پھر ماشاءاللہ بہت سے مدارس میں میرا جانا ہوا ہے۔ ابھی مولانا محمود مدنی صاحب کے ساتھ میں 40 دن کا ورکشاپ ہے۔ آپ ایک اسکول چلاتے ہیں، زیتون انٹرنیشنل اسکول ڈھاسنا میں، وہاں جمعیت کے کچھ چنندہ علماء حضرات کو اور کچھ والنٹیئرز کو مجھے کیپیسٹی بلڈنگ، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور بالخصوص کمیونیکیشن سکلز، انگریزی زبان، یہ 40 دن کا کورس مجھے 25 تاریخ سے کروانا ہے انشاءاللہ۔ اور یہاں مولانا بدر الدین اجمل صاحب نے مجھے کریم گنج یا نیلم بازار کے کچھ ینگسٹرز کو لیکچر دینے کے لیے یہاں پر بلایا گیا، اور فارچونیٹلی اور بھی کچھ پروگرامز اس جیسے چل رہے تھے، تو اس میں مجھے دعوت دی گئی ہے اور میں یہاں تشریف لے آیا ہوں۔ یہ میری قسمت ہے کہ اللہ نے ایسے بہترین بابرکت محفل میں اللہ نے مجھے آپ کے بیچ بٹھایا ہے، اور میں کچھ تجربات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ میری باتوں میں وہ دم نہیں ہوتا جو علماء حضرات کے باتوں میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ ٹوٹلی قرآن سے کوٹ کر کے بتاتے ہیں، اور میں ایک جاہل انسان ہوں، انگریزی ٹیچر، انگلش پڑھاتا ہوں، لیکن 3 لاکھ بچوں کو پڑھانے کے بعد غالباً 22 اسٹیٹس گھوم کر انڈیا پڑھانے کے بعد ینگسٹرز کو، نوجوانوں کو بگڑتے ہوئے میری آنکھوں نے دیکھا ہے، تو یہ ماحول نے ایک ٹیچر کو موٹیویشنل سپیکر بنا دیا۔ میں کبھی نہیں چاہتا تھا، کبھی میں نے سوچا بھی نہیں کہ میں موٹیویشنل سپیکر بنوں گا۔ میں تو انگلش ٹیچر تھا، امام حرم کے فیملی کو بھی پڑھانے کا موقع ملا ہے ماشاءاللہ۔ وہاں جا کر 1 مہینہ رہ کر میں نے ان کے بھانجے بھتیجوں کو پڑھایا، وہاں کے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے، وہ ان کے اہلیہ، ان کے بچوں کو پڑھایا۔ لیکن جس تیزی سے ماحول بگڑ رہا ہے اور جس طریقے سے تباہی ہوتے جا رہی ہے اس جہان میں، بالخصوص ہمارے دیش میں اور ہمارے کمیونٹی میں، اسے دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پھر اس جہان کو، اس دیش کو، اس قوم کو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی پھر سے ضرورت ہے، پھر سے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی ضرورت ہے، پھر سے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی ضرورت ہے۔ اس جہاں کو بہت سے مولانا سجاد نعمانی صاحب جیسے فکر رکھنے والے علماء دین کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے قربانیاں دینا ہے، اور صرف علم حاصل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے پیارے بچوں۔ علم تو سب کے پاس ہوتا ہے، ہر وہ طالب علم جس کے پاس میں علم ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک کامیاب نہیں ہے۔ علم کے ساتھ جس کے سینے میں فکر ہوتی ہے، جس کے سینے میں درد ہوتا ہے، جو دوسروں کے درد کو سمجھتا ہے اور پھر ان کے اچھائی کے لیے محنت کرتا ہے، ضروری نہیں کہ عالم دینی ہو، جو بھی انسان اپنے سینے میں فکر لے کر جیتا ہے اور دوسروں کے بھلائی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول انسان ہوتا ہے۔